پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے کیا انتظامات آپ نے اب تک کیے ہیں؟ کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ پورے پاکستان سے آئیں گے یا کہ دنیا سے بھی لوگ آ رہے ہیں؟ جی پورے پاکستان، آزاد کشمیر سمیت بھی لوگ آئیں گے اور پوری دنیا سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور لوگوں نے اپنی چھٹیاں 2 نومبر کے لیے پیچھے کرائی ہیں کہ ہم نے وہاں ضرور شرکت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے؟ جی اشارہ دیا کہ آپ کر لیں، جی اب باقاعدہ تو ابھی اجازت نہیں ملی، لیکن انشاءاللہ کانفرنس تو ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں پتہ چلا آپ کی پہلے نظر بندی ہوئی، پھر گرفتاری ہوئی، گرفتاری کے بعد آپ کی رہائی ہوتی ہے، بیل پہ آپ باہر آتے ہیں، اس کے بعد سے ایک خاموشی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نظر نہیں آ رہے؟ میں تو ہر جگہ نظر آ رہا ہوں، میں تو کسی مقام پر بھی پیچھے نہیں رہا۔ سب سے پہلے ہم نے کشمیر کے بارے میں اتنی بڑی ریلی نکالی، پھر کشمیر میں جا رہے تھے تو پھر ان کے لیے پریشانی بن گئی، لاکھوں لوگ میدان میں آ رہے تھے، تو کہیں بھی خاموشی نہیں ہے۔ کب کی بات ہے؟ میڈیا پہ یہ نظر نہیں آئی؟ میڈیا پر ظاہر بات ہے جن کا قبضہ ہے وہ ہماری باتیں کب آنے دیتے ہیں؟ وہ تو 10 آدمی نابینے کھڑے ہو تو ان کی خبر آ جاتی ہے، تو دیکھنے والے لاکھ بھی ہوں تو کسی کو نظر نہ آئے، تو اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا پیمرا کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز ہیں، کوئی ایسی انسٹرکشنز ہیں میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ جس طرح آپ کو کوریج دی جاتی تھی اس طرح نہیں آ رہا؟ نہیں، ہمیں کبھی بھی کوریج نہیں دی گئی، یا کوریج دی جاتی تو پھر ہمارا بہت اور ہی کوئی نظام ہوتا، تو کوئی بات نہیں۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو وہی جو میرا رب چاہے گا۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ نے جو بات کی ہے تحریک لبیک پاکستان کا جو آپ ایونٹ کر رہے ہیں، تو اس میں لبیک یا رسول اللہ کا، اس میں آپ نے بتایا کشمیر ایشو کو ہم ہائی لائٹ کریں، تو کشمیر کو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ان کی جو تقریر ہے جو انہوں نے جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، تقریروں سے تو مسئلہ کبھی حل نہیں نہ ہوا۔ جب بنو خدا کے ساتھ حضور کا معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر، تو اس کے بعد ان پر حملہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے رات کے وقت فرمایا میں آ رہا ہوں، یہ تو نہیں فرمایا کہ میں تمہاری خاطر جنگ کر دوں، اور حضور نے فرمایا معاہدے کی تو دوبارہ تجدید نہیں ہو سکتی، حضور نے فرمایا میں آ رہا ہوں، نبی علیہ السلام تشریف لے جائے، مکہ فتح ہو گیا، تو تقریروں سے تو بات نہیں نہ ہوتی۔ صدیق اکبر نے تقریر سے تو نہیں کی، فرمایا وہ میں آ رہا ہوں، لشکر اسامہ بھی جائے گا اور قیادت بھی وہی ہوگی، اور مرتدین کے خلاف بھی جہاد ہوگا، اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد ہوگا، اور جو منکرین ختم نبوت ہے ان کے خلاف بھی جہاد ہو۔ تقریروں سے تو بات، تقریر اچھی کرنے، صدیق اکبر نے پہلے تقریر فرمائی پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا حل کیا ہے اس وقت؟ جہاد، بالکل، آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، اور آنے والی نسلیں بھی ہماری یہی کہیں گی، جہاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ وقت کیا ہے؟ یہی وہ وقت ہے جب ہم نے جہاد کرنا ہے؟ بالکل یہی وقت ہے۔ کب اور وقت ہوگا جب بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، اٹھا کر لے جا رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ گھروں کے اندر محبوس ہیں، گھروں میں قبریں کھودی جا رہی ہیں، تو اس کے بعد کون سا اور وقت آئے گا؟ نہیں، ہمارے پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں کہ جو آج کا دور ہے یہ جنگوں کا دور نہیں ہے، یہ ہم دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی پاورز ہیں، ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ جنگ کرے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر کرکٹ میچ کا تو متحمل ہے نا، وہ ہو گیا، ایک اور کرکٹ میچ رکھ دیں، اگر کشمیر کرکٹ میچوں سے فتح ہوتا ہے تو وہ کرکٹ عالمی کرکٹ یہاں رکھ دیں، کوئی تو حل ہوگا نا اس کا، وہ بتائیں وہ متحمل جنگ کا نہیں ہے تو کرکٹ کا متحمل ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں کھانے والے دسترخوان لگانے کا متحمل ہے، یا بجلی پاور بنانے، کچھ تو متحمل ہے نا ملک، جس کا متحمل ہے وہ کریں۔ 1 کروڑ نوکریاں دے دیں آپ، وہ بھی متحمل نہیں ہے کروڑ نوکریوں کا، پھر بتائیں پاکستان کس چیز کا متحمل ہے؟ صرف کھانے پینے کا؟ اس کا مطلب کہ آپ جو موجودہ حکومت ہے اس کی خاص طور پہ کشمیر پالیسی اور عموماً اس کی جو دیگر پالیسیز ہیں ان سے متفق نہیں ہیں؟ پالیسی ہے ان کی کون سی پالیسی؟ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے کار جہاں بھی نہیں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، بن جانا اور بات ہے، اندر کوئی دم خم ہو تو پھر بات اور ہے۔ عمر بن عبدالعزیز صرف گھر سے مسجد سے خطبہ دے کر گھر تک پہنچے تھے نا تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا، اور صبح ہونے تک ارب پتی لوگ فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ مولانا آپ نے تحریک ناموس سے تحفظ رسالت شروع کی اور ماشاءاللہ زبردست لے کر اسے چلے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی امپریسو تحریک تھی۔ ابھی ایک مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک نعرہ لگایا ہے، وہ بھی ناموس رسالت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ ملک کو جو ہے ان موجودہ بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو وہ آ رہے ہیں وہ ایک دھرنا دینے۔ آپ اس دھرنے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس میں شریک ہوں گے؟ نہیں، مولانا صاحب کا جمہوری حق ہے، یہ خود کہتے رہے ہیں کہ دھرنا جمہوری حق ہے، دھرنے سے ہم ملک بچائیں گے۔ حضرت صاحب نے بھی دیا ہے، جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے بھی 126 دن تو دیا ہے نا دھرنا،
اور کہتے تھے کل میں لاہور بند کرنے آ رہا ہوں، پرسوں میں پشاور بند کرنے جا رہا ہوں، پرسوں میں فیصل آباد جا رہا ہوں. جو صدر صاحب ہیں وہ کار سے اتر کر بند کر دو یہ دکانیں، تو وہ جو تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ کیا بات؟ نہیں، دھرنا تو ہونا چاہیے لیکن آپ اس میں نہیں، دھرنا نہیں ہونا چاہیے. دھرنا تو مولانا وہ کہہ بھی نہیں رہے نا دھرنا ہونا ہے. مارچ جو کر رہے ہوں نہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں مارچ کے لیے آ رہا ہوں، تو مولانا کو حق دیں، کرنے دیں ان کو مارچ. آپ شریک ہوں گے؟ مولانا کو کرنے دیں نا ذرا. وہ ان کے ساتھ ساری قوت ہے، جمہوری بھی اسلامی بھی، وہ ساری ان کے ساتھ قوت ہیں، تو مولانا کو میدان لگانے دیں. آپ کو انوائٹ کیا ہے انہوں نے؟ یہ مجھے نہیں کیا. اور اگر آپ کرتے ہیں وہ انوائٹ تو پھر ہماری شورا جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. اچھا، یہ بتائیں کہ اس وقت جو عمران خان نے ایک وہاں پہ جنرل اسمبلی میں بھی اسلاموفوبیا کا بڑا ذکر کیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک دنیا میں اس وقت جو اسلام کا ایک پرسیپشن ہے اس کو کیا بدلنے کی ضرورت ہے؟ عمران خان صاحب کو خود چاہیے تھا نا یہاں اسلام کا صحیح نظریہ پیش کرتے، پھر جا کر دنیا کے سامنے ماڈل پیش کرتے کہ دیکھو پاکستان میں یہ اسلام ہے، ہم نے اسلام پر عمل کیا، تم کیسے کہتے ہو؟ جب خود یہاں مسجدوں کے سپیکر انہوں نے اتروائے. اسلام فوبیا تو پہلے ان کو ہوا ہے. مسجدوں کے سپیکر کس نے اتروائے؟ علماء کو ہتھکڑیاں کس نے لگوائیں؟ علماء کے خطبات کس نے بند کیے؟ اسلامی کتابوں پر پابندی کس نے لگائی؟ سورہ انفال اور توبہ قرآن کی جو ہے یہ کس نے نکالی نصاب سے؟ اور زنا کے بل کس نے پاس کیے؟ اسلام فوبیا تو ان کو خود ہوا ہے. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. وہاں جا کر اسلام کی ترجمانی کریں صدیق اکبر، یا پھر چلتے چلتے داتا علی اجویری کریں، یا اعلیٰ حضرت بریلوی اور مجدد الفسانی کریں، یا سلطان الہند کریں. یہ اسلام کی ترجمانی تو تب کرتا ہے یہاں اسلام کا بول بالا ہوتا اور گلی کوچے میں پورا اوپر تک اسلام نافذ ہوتا، تو پھر جا کر کہتا دیکھو یہ میری سٹیٹ ہے، یہاں اسلام نافذ ہے، بتاؤ، انگلی اٹھاؤ. تو یہ تو خود اسلام کے خلاف سارے کام کرتے ہیں. یہ ختم نبوت پر جب ڈاکہ پڑا اسمبلی میں موجود نہیں تھے. 12,000 شیل ہمارے اوپر گرائے گئے، یہ وہاں موجود نہیں تھے. 8 ہم نے شہیدوں کی وہاں لاشیں اٹھائیں، یہ موجود نہیں تھے. اب ہمیں جو ایک ہمارا کریک ڈاؤن کیا اس کے اندر ہمارے 2 بڑے عالم شہید ہوئے. ایک جیل کے اندر ہی شہید ہو گیا، ان کو جناب وہ کمبل اور رضائی نہیں دی گئی. ایک عالم ہے ان کو بٹھا کر لے گیا، شوگر تھی ان کا، پاؤں سلنسر پر وہ چپک گیا، بعد میں ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی، وہ شہید ہو گئے. ہمارے جو ہے 2 اور نوجوان شہید ہو گئے. یہ کون سے کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ وہ ریاست مدینہ، کس ریاست مدینہ کی کہ جس کے اندر کیسر و کسرا کی فوجیں تبوک میں آئی کھڑی تھیں اور وہاں میچ ہو رہے تھے. ہمیں بتائیں نا وہ ریاست مدینہ کی بات. کبوتری کے پیچھے بھاگنے والے کو حضور نے فرمایا اوپر اڑنے والی شیطانہ ہے، اور جو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ شیطان ہے. کبوتری کے پیچھے بھاگنے والا شیطان ہے، تو گیند کے پیچھے بھاگنے والا کون ہے؟ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے جو دھرنے ہوتے تھے یا وہاں پہ اجتماعات، اس میں اکثر ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ فوج کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے. آپ کی جو جماعت ہے، آپ خود ہیں پاک فوج کے، ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ہیں یا حق میں ہیں؟ جی مولانا جو انہوں نے بات کی تھی وہ مولانا صاحب نے خود ان سے بات کر لی ہے. ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی ہے. ہم تو صرف ان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھائی آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، آپ کے پاس بہترین فوج ہے، انٹیلیجنس ہے. آپ کہتے ہیں پوری دنیا، تو پھر آپ اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں اور مقبوضہ کشمیر کی مدد کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے عالم اسلام کی آپ مدد کریں. برما کی بچیوں کے کباب بنا کر کھائے گا، کوئی بولا؟ بالکل صحیح. شام کے اندر قیامت گزر گئی، کوئی بولا؟ افغانستان وہ پہاڑیوں سے بھی پانی نکل آیا، اتنی بمباری ہوئی. قلعہ جنگی کے اندر قیامت